پہلا جو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، آدم علیہ السلام کے دور میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ ہم اگر تصور میں لانا چاہیں تو ناممکن ہے۔ تو آدم کو اتارا سری لنکا، وہاں سے چلایا کہ جاؤ میرا گھر بناؤ۔ کون رہبر تھا، کس طرح وہ یہاں پہنچے ہوں گے؟ اور یہ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں نشیب ہے، نیچے ہے، اس وقت بہت ہی نیچے تھا۔ یہ صفا مروہ اور جبل ابی قبیس، جبل قیقعان پرانا نام اس طرف، ان کے درمیان یہ پہلی کی طرح وادی تھی۔ یہاں اللہ نے آدم علیہ السلام سے گھر بنوایا ببکہ، بکہ کہتے ہیں گردن ٹوٹنے کو۔ اتنی مشقت تھی کہ اور ازدحام کو، رش کو بکہ کہتے ہیں، رش ہو جانا۔ اس وقت تو آدم علیہ السلام کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا، اللہ نے نام لیا ببکہ۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو حج کروائے اس کے، وہ ہندوستان سے آتے تھے اور یہاں حج کر کے جاتے تھے، اور دونوں کی قبریں اب ادھر ہی ہیں کہیں اسی ارض مقدس میں ہیں، واللہ عالم کہاں پر ہے۔ پھر اللہ کے نبی سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بناؤ، ہمارے نبی سے 2000 سال پہلے، جبکہ نوح علیہ السلام کے طوفان سے یہ سارا گھر بہہ گیا تھا اور صرف ایک ٹیلا تھا بس۔ اور آپ اس آیت پہ غور کریں، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، جب ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو اٹھا رہے تھے، بنیاد نہیں کہا، بنیاد آدم علیہ السلام والی تھی، جو بنیاد کھود کے آدم علیہ السلام نے بنائی تھی اس پر دیواروں کو ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے، وہ بنیاد نہیں ہلی، یعنی اور وہ آج تک وہی بنیاد ہے۔ یہ جب اللہ کے نبی کی عمر 35 برس تھی تو بیت اللہ کو توڑا گیا، تو سارے ڈر رہے تھے کہ کیسے کریں، کچھ ہو نہ جائے۔ تو حارث بن نضر ایک قریشی تھا، انہوں نے کہا یا اللہ تیرے لیے توڑ رہے ہیں، اور اس نے خدا مار، تو کچھ ہوا نہیں۔ تو انہوں نے سارا اوپر کی دیواریں توڑ دیں، اور جب وہ آدم علیہ السلام کی بنیاد پہ ماری نا کدال، تو پورے مکے میں اندھیرا چھا گیا، بالکل ڈارک ہو گیا۔ تو یہ اللہ، یہ بھی معجزہ ہے کہ دنیا کی سب سے قدیم بنیاد وہ آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی آج بھی موجود ہے۔ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، بنیان من البیت نہیں فرمایا، قواعد، بنیاد کے اوپر انہوں نے دیواروں کو اٹھایا۔ تو جب اس وقت ہمارے نبی سے 2000 سال پہلے کیا نظام چلایا کہ حضرت ہاجرہ کو بیٹا دیا، سارا کو نہیں دیا۔ سارا تو آپ کی ایج فیلو تھی، 80+ دونوں تھے، ہاجرہ ہوں گی 24-25 سال کی۔ ہاجرہ ان کو کہتے ہیں ہجرت کی وجہ سے، نام ان کا اصل کوئی اور ہے، ہجرت کی انہوں نے اس لیے ان کا نام ہاجرہ ہے۔ میں نے پڑھا تھا لیکن میں تو اچانک بولتا ہوں اپنی یادداشت پر، تو وہ مجھے نام ذہن سے نکل گیا ہے، نام ہاجرہ نہیں تھا، یہ ٹائٹل ہے ان کا ہاجرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارا کے دل میں نا وہ ایک دکھ ڈال دیا، وہ کہیں مجھے یہ بچہ برداشت نہیں ہوتا، اس کو مجھ سے دور کرو۔ ان کو یہ تھا کہ یہ بعد میں آئی، اس کو ہو گیا اور مجھے نہیں ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہ تو وہ دل کو پکڑ لیا تھا انہوں نے، کب دعائیں مانگنی شروع کی۔ 20-25 سال کی عمر میں اگر شادی ہوئی ہوگی تو 84 عمر میں بیٹا ہوا، 84 سال کی عمر، تو اس نے تو دل پہ قبضہ کر لیا، ان کا دل نہ چاہے۔ تو جبریل آیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے سارا کہہ رہی ہے ویسے کرو، اس کو دور لے جاؤ۔ تو انہوں نے پوچھا کدھر لے جاؤ؟ کہ جبریل آئے گا اور وہ راستہ بتائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں آئے، اونٹنی پر آگے آگے، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر پیچھے پیچھے، بچہ گود میں، ہاجرہ پیچھے۔ اور اب آپ فلسطین سے یہاں کا سفر، جبریل چاہتے تو یوں اٹھا کے لائے، لیکن اللہ نے
اسباب کا نبیوں کو بھی پابند بنایا ہے۔ اب دیکھیں مکہ سے بیت المقدس تک آپ کو براق پہ لے گئے اور اوپر اپنی قدرت سے لے گئے، نہ جبریل نے پکڑا، نہ جبریل نے اٹھایا، نہ کندھوں پہ بٹھایا، کن فیکون کے ساتھ اوپر گئے، جبریل کے محتاج ہو کر نہیں گئے۔ تو سارا یہ سفر کروایا۔ تو اللہ کے نبی سے 2000 سال پہلے یہاں کیا ہوگا؟ آپ لوگ گئے ہو، کتنا کچھ سبزہ ہے وہاں آج بھی ہے، گئے ہو نا اردن؟ جی کتنا کچھ سبزہ، خشک پہاڑ ہے بالکل۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ اب وہاں سے وہ چلتے ہیں، وہ چلتے 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 پتہ نہیں کتنے دن لگے ان کو، کوئی راستہ نہیں، کوئی پہلے سے راستہ ڈیزائن کوئی نہیں نا، تو کس طرح انہوں نے وہ سفر طے کیا ہوگا؟ کن فیکون سے نہیں ہوا۔ جبریل بھی انسانی شکل کی مشقت برداشت کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ جب ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، احد کی جنگ میں آپ کے دائیں بائیں 2 آدمی بڑی بجگری سے لڑ رہے تھے، وہ کون تھے؟ آپ نے کہا تو نے دیکھ لیا تھا؟ کہا جی، ادھر جبریل تھے، ادھر میکائیل تھے۔ جب وہ انسانی شکل میں آتے ہیں تو پھر انسانی طاقت ہوتی ہے، فرشتے والی نہیں ہوتی، فرشتے والی نہیں ہوتی، انسانی طاقت ہوتی ہے۔ ان کو چونکہ جنس میں تبدیل کر دی نا، پھر اسی ہی کے اثرات، تو بہت بجگری سے لڑ رہے تھے آپ کے دائیں بائیں، ادھر جبریل تھا، ادھر میکائیل تھا۔ تو جبریل ایسا نہیں کہ اڑتے ہوئے آ رہے تھے، وہ اسی مشقت سے گزر رہے تھے جس سے ابراہیم علیہ السلام گزر رہے تھے۔ جب چلتے 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 سوچو کتنے دن گزرے ہوں گے، وہ سارے راستے میاں بیوی کیا سوچتے ہوں گے، کدھر لے جا رہے ہیں، کدھر لے جا رہے ہیں۔ وہ فلسطین کا پرانا نام تو کنعان ہے، کنعان تو آباد تھا۔ تو وہاں سے چلتے 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 جب یہاں 4 پہاڑوں میں پہنچے جو ایسے گول پیالہ بناتے ہیں، اور اس پیالے کے سینٹر میں گہرائی ہے، گہرائی، اور وہ ایک ٹیلا سا ہے جس پر بیت اللہ آدم علیہ السلام نے بنایا۔ وہاں کہنے لگے یہاں اتار دو۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہ ہوا میں اڑتے ہوئے کہہ رہے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل آ گیا، پانی کا فرشتہ آ گیا، حکم دیں، اجازت دیں کہ اما الیکم فلا، تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے مجھے، اما الی اللہ فنعم، ہاں اللہ کا محتاج ہوں۔ تو اطمینان سے آگ میں چلے گئے۔ اللہ نے کہا بردن و سلام، ٹھنڈی ہو جا۔ جب یہاں جبریل نے کہا کہ یہاں اتار دیں تو ایک دم کہا یہاں کیسے اتار دوں؟ آگ سے خوفناک منظر نظر آیا، یہاں کیسے اتار دوں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں، نہ سایہ، نہ پانی، نہ کھانا، نہ انسان۔ جبریل بولے آپ کے اللہ کی منشا یہی ہے، اس بچے سے آخری نبی دنیا میں آئے گا، آپ ان کو یہاں اتاریں اور چلے جائیں۔ تو وہ کچھ تھوڑا سا جو تھیلے میں کھانا تھا، مشکیزے میں پانی تھا، اور کوئی چیز تو تھی نہیں جس سے وہ کوئی جھونپڑی بناتے، کوئی رہنے کا کمرہ بناتے۔ ایسے یہ کیکر کے درخت راستے میں دیکھتے آئے نا آپ، اتنے یہی درخت ہوں گے زیادہ سے زیادہ، ایک درخت کے نیچے بٹھا کے آؤ۔ جب واپس مڑے تو حضرت ہاجرہ کی گود میں بچہ تھا، وہ کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ تو حکم آ گیا کہ خاموش رہنا، جواب نہیں دینا۔ کہا الا من تقلنا، ہمیں کن کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ خاموش چلتے چلتے، اب یہ کوئی ٹنل تھوڑی تھی، ایک پہاڑ پر چڑھے، اس سے اترے، پھر دوسرے پر چڑھے، پھر اس سے اترے، پھر خدائی پہنچے۔ خدائی یہاں سے 4-5 میل ہے، جہاں اب وہ انہوں نے زمزم کے کنووں کا پانی پہنچایا ہوا ہے، پہلے یہاں برتے تھے سامنے، وہاں پر تھا، وہ خدائی ہے۔ تو یہ آج کا خدائی تو نہیں تھا نا، 3500 سال پہلے کا خدائی تھا۔ تو وہاں پہنچ کے ان کو خیال آیا یہ اللہ کا رسول ہے، کہیں اوپر سے نہ حکم آیا۔ تو پھر انہوں نے کہا اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو کہا ہے؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے سر ہلایا، انہوں نے ایک دم ایسے سینہ تان کے کہا اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر اللہ ہمیں ضائع ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ، عجب ماں تھی اور عجب تاریخ، سبحان سبحان۔ تو ابراہیم علیہ السلام اونٹنے پہ سوار ہوئے، پہلے تو پیدل چل رہے تھے، اور پیچھے مڑ کے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی، اور ہاجرہ ایسے کھڑی آپ کو دیکھ رہی ہے،
جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ پہاڑی پر چڑھے اور یوں اتر گئے. تو اب دیکھنے والا تو منظر سارا ختم ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی سے چھلانگ لگائی، تو ادھر مڑ کر پھر ایسے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. وہاں دعا نہیں مانگی آگ میں جاتے ہوئے، یہاں دعا مانگی. ایسا خوفناک منظر تھا کہ آگ سے بھی زیادہ، اور ایک معصوم بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، زیادہ 2 2.5 مہینے 3 مہینے کا بچہ. یا اللہ تیرے کہنے پہ چھوڑ دیا ہے، تو جان تیرا کام جانے. اچھا ابراہیم علیہ السلام تو جا رہے ہیں واپس آبادی کی طرف. ہاجرہ کس جذبوں سے واپس لوٹی ہوگی، تھوڑا آپ تصور کریں. وہ جو واپس جا رہی ہیں 3 4 5 میل کا فاصلہ طے کر کے اسی کنویں میں، ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی. اور وہاں جا کر وہ اکیلی بیٹھی، تو جب رات آئی ہوگی، کالے پہاڑ اور کالی رات اور سنسناتی ہوا، اور آج سے 3500 سال پہلے، ستارے بھی حیران ہو کے دیکھ رہے ہوں گے یہ بی بی کون ہے. اس گھپ اندھیرے میں ان پہ چراغ جلانے کی بھی کوئی شے کوئی، پتہ نہیں چاندنی رات تھی یا اندھیری رات تھی. کیا سما ہوگا وہ ان کے اوپر، وہ رات انہوں نے کس طرح گزاری ہوگی. اور ایسی کتنی راتیں گزاری انہوں نے، کوئی ایک رات تو نہیں. کہ جب سورج نکلا ہوگا اور اس نے پتھروں کو گرمایا ہوگا، اور پہاڑ بھی آگ بن گئے، پتھر بھی آگ بن گئے، زمین بھی آگ بن گئی. ایک کیکر کے نیچے، تو آج کل کیکروں کا یہ حال ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا. اس شدید گرمی میں اس بی بی کا دن کیسے گزرا، اس کی رات کیسے گزری ہوگی. 3 دن کے بعد جب پانی بھی ختم ہو گیا اور کھانا بھی ختم ہو گیا، اللہ اکبر، اور چھاتیوں میں دودھ اپنے آپ ختم ہو گیا چونکہ کوئی منہ میں گیا ہی کچھ نہیں. وہ بچہ جب رو رہا ہوگا اور ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، تو ماں کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی. یہاں تو میری بچے کی دادی کو بلا دو، نانی کو بلا دو، خالہ کو بلا دو، پھوپھی کو بلا دو، ابا کو بلا دو، چاچے کو بلا دو. وہاں کون تھا؟ کتنا بڑا امتحان لیا اللہ نے. آپ جانتے ہیں جب کوئی بڑی، یہ جو بلڈنگیں میرے سامنے بنی ہیں، کہ میں ہر سال آتا تھا، 89 سے بننا شروع ہوں، اتنے گہری بنیادیں تھیں. تو ایسے اوپر سے میں دیکھتا تھا، میں کہ یار اتنے گہرے کھڈے یہ کیا کر رہے ہیں. تو پتہ نہیں تھا جتنی اونچی بلڈنگ ہوتی ہے اتنی گہری بنیاد ہوتی ہے. آخری نبی کو لانا تھا تو اس کے لحاظ سے قربانی کی بنیاد قائم کی. اس سے کم پر آخری نبی کا وجود بن ہی نہیں سکتا. جیسے لوہا ہے نا، تو ایک اس پر 1300 سینٹی گریڈ پر وہ پگھلتا ہے، اس سے کم پر وہ پگھل سکتے نہیں، وہیں تک لے جانا پڑے گا. آخری نبی کو لانے کے لیے اتنی بڑی قربانی تک پہنچانا ضروری تھا. اس کے بغیر آپ کا وجود آ ہی نہیں سکتا تھا. پھر جو اس اماں نے صفا مروہ کی دوڑ لگائی، تصور کرو. اور وہ بی بی دوپہر کے وقت میں صفا پہ اسے پتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اس کو 110% یقین ہے، لیکن دل بے قرار و مجبور کے ہاتھوں بے بس ہو کر پہلے صفا پہ چڑھی. ایسے دیکھ رہی ہیں شاید کوئی ہو. جب وہ نیچے اترتی ہیں تو نشیب آ جاتا ہے، بچہ نظر نہیں آتا. اس کی وجہ سے پھر آپ دوڑ لگاتی ہیں کہ بچہ نظر آئے. جب وہ نظر آنے لگتا ہے پھر وہ آہستہ ہو جاتی ہے. جب اللہ کے نبی صحیح فرما رہے تھے اور اس جگہ پہنچے تو کہنے لگے بھائی بڑی مشقت سے یہاں اس وادی کو پار کرنا پڑتا ہے، لا یقطع الا جدا. پہلی صحیح جواب فرما رہے تھے حج کے اندر، چونکہ اس وقت تو یہ کوئی رستہ تو نہیں تھا، ایسے پتھر ہی تھا. تو اما ہاجرہ نے کس طرح وہ طے کیا ہوگا. پھر مروہ پہ چڑھتی ہیں، پھر ایسے دیکھتی ہیں، پھر کوئی نظر نہیں آتا ہے. 7 چکروں پہ پھیپھڑے جواب دے گئے. شکر کریں وہ 7 پر جواب دے گئے. اگر وہ 14 کر دی تو ہمارے تو ہم تو اسی میں پھیپھڑے ہمارے پڑ جاتے. 7ویں چکر پر وہ بے بس ہو گئیں اور گر پڑی، اور ہمت نہیں ہوئی کہ بچے کے پاس چلی جاؤں. ان کو یہ خیال تھا کہ بس میں یہاں مر جاؤں، وہ وہاں مر جائے، میں اس کو مرتے دیکھ نہیں سکتی. تو ایسی
کیا ہے وہ ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی. مسرور انور کا شعر ہے, اللہ اس کی قبر روشن کرے. کیا شعر, ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی. تو وہ ماں نے ایسے دیکھا کہ میں آخری نظر ڈال لوں. تو ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا, وہ جب دیکھا ہے کوئی مرد کھڑا ہے تو وہ مردہ جسم میں جان آ گئی. یہ کون ہے میرے بیٹے کے پاس؟ پھر دوڑ لگائی جیسے بجھتی شمع بھڑکتی ہے نا. آگے کیا ہو چکا ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. جب وہ پہنچے ہیں تو آدمی غائب اور اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی ایسے. آج تک اس کے سورس کا پتہ کوئی, آج تک. اب تو جیولوجسٹ ہیں جو زمین کی تہ تک دیکھ لیتے ہیں, طائف تک انہوں نے ریسرچ کی ہے, کوئی سورس نہیں. اور نہ اس میں مچھر ہوتا ہے, نہ کیڑے ہوتے ہیں, نہ مکوڑے ہوتے ہیں, نہ کائی لگتی ہے, نہ ذائقہ بدلتا ہے. اور 3500 سال سے یہ پانی ہے. تو وہ ایسے ابل رہا تھا, ایسے ابل رہا تھا. تو عبرانی میں زمزم کہتے ہیں رک جا رک جا رک جا. کہتے آپ نے کہا اللہ میری ماں کا بھلا کرے, کاش وہ زمزم نہ کہتی تو پوری نہر دریا اللہ چلا دیتا. نہر دریا کو کہتے اللہ پورا دریا چلا دیتا, اور اللہ کی منشا نہیں تھی دریا چلانے. تو وہ اندر طے مار. یہ ایک انجینئر تھے علی گڑھ کے, اور 90s کی بات. تو وہ زمزم کے کنویں پر تھے, تو انہوں نے مجھے لا کے اندر کی فوٹوز دکھائیں. اس کی جو ایسے گول دیوار ہے نا, اس میں سوراخ ہیں. سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے, اتنا بڑا ہے, باقی اتنے اتنے ہیں. جو ہی موٹر چلتی ہے تو ان سے پانی نکلتا ہے ایسے طوفان کی طرح. پورا سال موٹر چلتی رہے تو پانی نکلتا رہے گا, نکلتا رہے گا. آج کے دنوں میں 24 گھنٹے چلتی ہے, 24 گھنٹے پانی ٹھاٹھے مارتا نکلتا ہے. اور جو ہی موٹر بند کرتے ہیں وہ جھرنے بند ہو جاتے ہیں. تو کہاں سے یہ پانی آ رہا ہے کوئی معلوم, کسی سورس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں. یہ اما ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قربانی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا. یہ پانی ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو کچھ دن گزرے تو جرہم قبیلہ, یمنی قبیلہ شام کی طرف جا رہا تھا. تو اس علاقے سے گزرے تو پانی ختم ہو گیا. تو پانی کے لیے ان کے سردار نے دیکھا تو یہاں پرندے گردش کر رہے تھے. اس نے کہا پرندہ ہمیشہ پانی پہ ہوتا ہے, کوئی جاؤ جا کے پتہ کرو شاید یہاں پانی ہو. تو وہ 3-4 آدمی آئے تو دیکھا تو پانی کا کنواں, اور انہوں نے جا کے واپس خبر دی. تو وہ پورا قافلہ آ گیا اور آ کر کہا بہن جی ہم یہاں آپ کے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں لیکن پانی پہ قبضہ میرا ہوگا. ان کا نہیں بس ہمیں پینے کے لیے چاہیے. تو اس طرح اللہ نے یہاں آبادی فرمائی اور قبیلہ جرہم یہاں آ کے آباد ہوا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی میں پروان چڑھے. یہ یمنی قبیلہ تھا. 1 سال کے بعد اجازت ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جا کے ملاؤ. اور اجازت کیسے ملی؟ سواری سے نہیں اترنا, بس بیٹھے بیٹھے مل کے واپس آ جاؤ. تھوڑا تصور تو کرو کہ ایک 90 سال کا بوڑھا آدمی بیت المقدس سے چلتا ہے اور مہینے کا سفر طے کر کے آتا ہے اور اونٹنی کو بٹھاتا ہے. اور جب سے وہ گئے تھے ہاجرہ کی نظریں وہیں رہتی تھیں کہ یہاں سے نکلے تھے, یہاں سے نکلے تھے, یہاں سے گئے تھے. اور جب ایک دن ان کو وہاں سے آتے دیکھا تو ان کے دل پہ کیا خوشیاں گزری ہوں. جب اونٹنی کو بٹھا کر کہا نیچے آئیں تو کہا اترنے کی اجازت نہیں. تو کہنے لگے آپ کا سر منہ پاؤں ہاتھ دھو دوں یہ اجازت ہے؟ کہاں. تو ان کو اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ان کے منہ دھویا, سر دھویا, ہاتھ دھوئے, پاؤں دھوئے, بچے کو گود میں دیا, انہوں نے پیار کیا, واپس چلے. پھر بیچ میں 6 سال کا وقفہ ہے, کہ جاؤ اب ذبح کر کے آؤ. اللہ کیا عجیب کہانی ہے بیٹا, کبھی غور کیا کرو. ہمیں تو اللہ ایسے پھولوں کی طرح لے کے چل رہا ہے. عمر کیا ہے اس وقت ان کی 96 سال عمر ہے. جاؤ ذبح کرو. اب ایک آدمی چھری اپنی جیب میں ڈال کر 1 مہینے کا سفر کرتا ہے کہ میں بکرا ذبح کرنے نہیں جا رہا, بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں. تو ان کے اندر کیا گزر رہی ہوگی؟ ہر قدم پر, ہر لمحے پر کتنے لاکھوں خیال آتے ہوں گے, جاتے ہوں گے. کیسے کروں گا, کیا ہوگا. میں تو اپنے جو قربانی کے بکرے ہیں وہ ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا. مجھے اتنا وہ دل میرا وہ مٹھی میں آ جاتا ہے. حالانکہ حکم ہے کہ اپنی قربانی
के ऊपर खड़े होकर देखो, मुझसे नहीं देखी जाती। तो वो 96 साल का बूढ़ा बच्चे को ज़बह करने के लिए जा रहा है, तो उसके अंदर तसव्वुरात की कैसी दुनिया होगी। तो यहाँ पहुँचते हैं, बीवी को भी नहीं बताते मैं किस लिए आया हूँ। 1 दिन रहते हैं, 2 दिन रहते हैं, 3 दिन रहते हैं, पता नहीं। कहते हैं बच्चे को तैयार करो, मैं इसे सैर कराने ले जाता हूँ। और उनको वो बच्चा भी बड़ा खुश कि मेरा अब्बा मुझे लेके जा रहा है, और मीना पहुँच गए। मैंने वो जगह देखी, अब तो पहाड़ उन्होंने प्लेन कर दिए सारे। वो ऐसे पहाड़ों में घिरी हुई एक जगह थी, वहाँ जाके खड़े हो गए बाप बेटा। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा। इतनी ताकत है अल्फाज में। इन्नी, बेटा मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, यकीन मैंने ख्वाब देखा है और यकीनन तुझे ज़बह कर रहा हूँ। फंजुर, देख तेरी क्या राय है। ये किस लिए पूछा? इसलिए नहीं पूछा कि तू कहेगा नहीं तो फिर मैं छोड़ दूंगा, इसलिए पूछा कि खुशी से राजी है तो ज़बह और तरह करूंगा, और अगर ज़बरदस्ती करनी पड़ी तो फिर ज़बह और तरह करूंगा। इसलिए कहा फंजुर माज़ा तरा। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरबियत में बाप का कोई किरदार कोई नहीं, सिर्फ माँ का किरदार। माँ और बेटा जब खालिस होते हैं, हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये बहुत डिस्टर्ब कर देता है मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को, मियाँ बीवी औलाद के ताल्लुक़ को बहुत डिस्टर्ब करता है। ये इंडियन कल्चर है, इस्लामी कल्चर नहीं है। वो 6 साल का बच्चा कह रहा है या अबा तिफ़अल, बाबा अबा ते के दरमियान कोई हर्फ नहीं है, मतलब है फौरी कर, इफ़अल फौरन कर, सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस्साबिरीन। तो देखेगा मैं कैसा सब्र करके दिखाता हूँ। उम्र क्या है? 6 साल। तो इब्राहिम कहने लगे बेटा तुम्हें खबर है मैं क्या कह रहा हूँ? कहने लगे हाँ, आप मुझे ज़बह करेंगे, आपके बदले में मुझे अल्लाह मिलेगा, अल्लाह आपसे बेहतर है, और दुनिया के बदले में जन्नत मिलेगी, जन्नत दुनिया से बेहतर है। फिर एकदम कहने लगे हाँ, मुझे अपनी माँ का ख्याल आ रहा है, तो वो बड़ी गमगीन होगी। तो अपना कुर्ता उतारा, कहा ये कुर्ता रख लो और मेरी माँ को दे देना, जब मुझे याद करेगी तो मेरा कुर्ता देख लेगी, और मुझे उल्टा लेटाओ, सीधा ना लेटाओ, कहीं तेरी नज़रें मेरे चेहरे पर पड़ें और तेरा दिल ना हिल जाए, और हाथ पाँव भी बांध दो कि मेरे हाथ पाँव हरकत करेंगे तो आपको तकलीफ ना हो। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों मुत्तफ़िक हो गए, वतल्लहु लिलजबीन, और इस्माइल की वसीयत पर अमल किया, माथा ज़मीन पे लगा दिया और अपना घुटना रखा उनकी कमर पर, और सर के बाल पकड़ के यूं ऊपर उठाए, एक हाथ में छुरी एक हाथ में बाल, और यूं आसमान को देखना ही था कि आसमान के फरिश्तों में चीखो पुकार मच गई। आसमान के फरिश्ते 2 दफ़ा रोए हैं, एक इस मौके पर, एक जब ताइफ में पत्थर पड़े हमारे नबी। तो कहने लगे या अल्लाह, तुम मुझसे नाराज़ हो गया है कि इस्माइल की मोहब्बत मेरे दिल में आ गई है, ये देख तेरे नाम पे ज़बह कर रहा हूँ, और अगर मेरा कोई इम्तिहान है तो मुझे पास कर दे। अल्लाह, आसमान वाले का हुक्म आ गया, नहीं चलेगी। ना यहाँ कोई लोहा आया, ना लोहा मोम बना, छुरी तेजदार छुरी थी और गर्दन नर्म गर्दन थी, लेकिन नहीं चला रहे हैं और नहीं चल रहे, आंखों पे पट्टी थी। आखिर 2-3 दफ़ा जब नाकाम हो गए तो उठे और छुरी को पत्थर पे तेज किया। फिर अल्लाह ने कहा जिब्रील मेरा खलील जोश में है, ये छुरी पार ना हो जाए, फौरन जन्नत से छतरा लो। इसलिए आप हमेशा कुर्बानी में 2 छतरे ज़बह करते थे, एक अपने लिए और एक उम्मत के लिए। बस जो ही ऐसे छुरी फेरी है तो जिब्रील खींच लिया इस्माइल को, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उन्होंने समझा ज़बह हो गया। तो जिब्रील ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ने कहा वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर हम पढ़ते हैं हज में। तो जब उन्होंने कपड़ा उतारा तो सामने छतरा और इस्माइल और जिब्रील खड़े हुए। ये बुनियाद है इस बैतुल्लाह की। क्या कहानी है। अपने इन वाक़यात में इबरत है बेटा, इनको पढ़ा भी करो, सुना भी करो। ईमान ताद्दुक, आप सब रो रहे हो, मैंने कोई जादू तो नहीं किया, लेकिन इन वाक़यात में अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी है कि अब एहसास होता है कि अल्लाह ने अपने बंदों को कहाँ से गुजारा और कैसे गुजारा। इसलिए हमने कहा ना इब्न ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीह का बेटा हूँ।
ایک اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ، ان کو بھی ذبح کرنے لگے تھے نا ان کے والد عبد المطلب۔